बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वाक़या करबला पार्ट 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पार्ट 5 में आपने सुना कि हज़रत वहाब कल्बी ने किस तरह जान अंसारी के साथ हज़रत इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके बाद और सादतमंदों जान निसारों ने अपनी जान हज़रत इमाम पर कुर्बान की, आप पर फ़िदा होते रहे। जिन जिन खुश नसीबों की किस्मत में था, उन्होंने ख़ानदान अहले बैत पर अपनी जानें फ़िदा करने की सादत हासिल की। इन्हीं में एक नाम आता है हज़रत हुर बिन यजीद रियाही। जंग के वक़्त हुर का दिल बड़ा ही बेचैन था और वो बेकरारी से एक जगह ठहर नहीं रहा था। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। कभी वो जाकर उमर बिन साद से कहते कि तुम हज़रत इमाम के साथ जंग करोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। उमर बिन साद उसका जवाब न दे पाता। वहाँ से हटकर फिर मैदान में आते, बदन कांप रहा है, हज़रत हुर का चेहरा जर्द हो चुका है, परेशानी के आसार नुमाया हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आपके भाई मासब बिन यजीद ने उनका ये हाल देखा तो पूछा, ऐ मेरे भाई, मुझे ये तो बता, तेरा हाल ऐसा क्यों है? आप तो बड़े मशहूर जंगजू हैं, बड़े बड़े दलावरों का आपने मुकाबला किया है, ये कोई पहला मार्का तो नहीं आपकी ज़िंदगी में? इससे बड़े बड़े खूनी मंजर आपने देखे हैं और बड़े बड़े सूरमा आपकी तलवार से खाक में मिले हैं। कभी मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा। आज इस कदर क्यों खौफजदा हैं? ये खौफो हरास क्यों छाया हुआ है? तो हुर ने कहा, ऐ मेरे भाई, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद से जंग है, अपनी आकबत से लड़ाई है। मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ। दुनिया पूरी कुव्वत के साथ मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है और मेरा दिल इस खौफ से कांप रहा है। इसी असना में हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ आई। हज़रत इमाम फरमाते हैं, कोई है जो आज आले रसूल पर जान निसार करे और सैयद आलम की हजूरी में सुरखरुई पाए। ये सदा थी जिसने हज़रत हुर की पाँव की बेड़ियाँ काट दी। दिले बेताब को करार आ गया, इत्मीनान हुआ कि शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी पहली गुस्ताखी और बेअदबी को माफ़ कर देंगे। करीम है, आपने करम से बिशारत दी है और पुकार रहे हैं अपने फिदायान को। जान फिदा करने के इरादे से हुर चल पड़े, घोड़ा दौड़ाया, इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए। उतर कर न्याज मंदू के तरीके पर रकाब थामी और अर्ज़ किया, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फर्जंदे बतूल, मैं वही हुर हूँ जो आपके मुकाबल आया। थोड़ा पीछे चले तो आप सुन चुके हैं कि जब हज़रत इमाम सफ़र करके कूफा की तरफ आए, मकाम करबला के करीब, हुर ने ही एक लश्कर के साथ हज़रत इमाम का रास्ता रोका था और ना वापस जाने दिया और वहाँ पर रोकने पर मजबूर किया था। तो कहते हैं कि ए फर्जंदे रसूल, मैं अपनी उस जसारत पर बड़ा नादम और शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी मुझे नज़र नहीं उठाने देती। आपकी करीमाना सदा सुनकर उम्मीद बंदी है तो हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करम से कुछ बाईद नहीं कि अफ़्व फरमाएं और मुझे माफ़ कर दे, गुलामा ने बाइखलास में शामिल करें और अपने अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर जान कुर्बान करने की इजाज़त दे। हज़रत इमाम ने हुर के सर पर दस्ते मुबारक रखा और फरमाया, ए हुर, बारगाह इलाही में इखलास बंदों की तोबा और इस्तिग़फ़ार मकबूल होती है और तोबा
کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ناکام نہیں رہتا۔ شاد باش کہ میں نے تیری خطا کو معاف کیا اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا، گھوڑا چمکا کر صف آدھا پر پہنچا۔ حر کے بھائی ماسب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت پا لی ہے اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا ہے اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باغ اٹھا کر گھوڑا دوڑاتا ہوا عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچا بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو میرے لیے خضر راہ ثابت ہوا ہے اور تو نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن بد اتوار اس واقعہ سے بڑے حیران ہوئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، گھبرا اٹھا۔ اس نے ایک شخص کو منتخب کیا اور اسے کہا کہ جا تو سمجھا بجھا کر حر کو واپس لے آ، حر کو اپنے ساتھ کر، ہر طرح کی چال بازی اور فریب کاری سے کام لے، لیکن اگر پھر بھی حر تیری باتوں میں نہ آئے پھر اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ وہ شخص چلا اور حر سے آ کر کہنے لگا، اے حر تیری عقل و دنائی پر تو ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی ہے۔ لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و کرام کو ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھی بن گیا ہے، جن کے ساتھ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ حر نے کہا، او بے عقل، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کی اس مذموم دولت اور راحت کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا، میں اسی گلستان رسالت پر قربان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رضائے رسول سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے حر یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا، او کم ہمت، ایسے حوصلے پر لعنت۔ اب تو وہ بندہ جو نصیحت کرنے آیا تھا، اس بد باطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی کا حر پر اثر نہیں ہونے والا۔ اہل بیت رضوان کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی اور اس کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر گیا ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہیں چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینے پر کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور وہ لعین وہی زمین پر گر پڑا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بار کی حر پر دوڑ پڑے۔ حضرت حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا، قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینے سے باہر نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد کی طرف حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا۔ وہ جان نثار صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول پر فدا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام حضرت حر کی شہادت کے بعد آپ کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانو مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے حضرت حر کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش نصیبی۔ چند گھڑیاں پہلے جو دشمن کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو دشمن کی فوج میں تھا، امام کے خلاف تھا، لیکن اس کی قسمت کیسے چمکی کہ آج وہی حضرت امام پر قربان ہو گیا ہے اور اس کا سر حضرت امام کی گود میں ہے۔ حضرت امام محبت بڑے انداز سے اس کے چہرے سے غبار کو دور فرما رہے ہیں۔ ابھی جان کی کچھ رمق باقی تھی، تھوڑی سی جان باقی تھی۔ ابن زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو
حر کے دماغ میں پہنچی، مشام جام معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول اللہ کی گود میں ہوں، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوا فردوس بری کو روانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بے نوبت داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت رضوان پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے، اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہے اور دشمنان بد باطن کی انہی پر نظر ہے۔ یہ حضرات پروانہ وار حضرت امام پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام علی مقام کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت میں کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ رفقا اور ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنی جان پیاری نہیں لگی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان لے کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ جان نثاران امام نے اپنے صدق و جان بازی پر پروانہ و بلبل کے افسانے ہیچ کر دیے۔ ہر ایک کی تمنا تھی، ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جان نثاری کو ان کو موقع دیا جائے۔ محبت و عشق کے متوالے شوق و شہادت میں مست تھے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا اور روح خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی کفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دل میں شہادتوں کی امنگیں جوش مارتی تھی۔ اور یوں اس طرح حضرت حر نے اپنی جان اہل بیت اطہار پر قربان کر دی، حضرت امام پر قربان ہو گیا۔ اور کتنا خوش نصیب ہے کہ آخری وقت ہے، حضرت امام کی گود میں سر ہے اور اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت حر کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔